اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ 3 سال پرانی بات ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ فیس بک پہ میں ہوتا تھا، میرے نام سے دھوکہ کھا کر مجھے شیعہ سمجھتے ہوئے کچھ شیعہ حضرات نے اپنے ایسے گروپ میں شامل کر لیا تھا جس گروپ میں وہ شیعہ کے علاوہ کسی کو نہیں رکھا کرتے تھے، پرائیویٹ گروپ تھا ان کا۔ میں کافی مہینے تک اس گروپ میں رہا اور ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتا رہا۔ شب برات کا موقع آیا تو ان کی طرف سے مبارکباد کے پیغام ایک دوسرے کو دیے جا رہے تھے، امام زمانہ کی ولادت مبارک ہو۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ بھائی امام زمانہ سے کون سا ہم مراد ہے کہ جن کی ولادت آج منائی جا رہی ہے؟ تو ان میں سے ایک نے بڑے تعجب سے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، مومن ہو کر آپ کو امام زمانہ کا معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے معلوم نہیں ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے آگاہ کر دیں، مجھے بھی معلوم ہو جائے تاکہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ امام زمانہ ہم امام مہدی کو کہتے ہیں، علیہ السلام انہوں نے استعمال کیا تھا، اور بڑے ان کے بارے میں القابات وغیرہ کا بیان کرنے کے بعد کہا تھا کہ ہم انہیں امام زمانہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے گروپ سے خارج کر دیا تھا۔ تو جن گروپ سے خارج ہونے کے بعد جن صاحب نے مجھے جواب دیا تھا، میں نے ان سے پرسنل میں رابطہ کیا۔ تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں وہاں سے نکال دیا گیا؟ اس نے کہا کہ آپ کیونکہ پختہ قسم کے مومن نہیں ہیں، آپ کو امام زمانہ تک کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس لیے آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ پہلے آپ جا کے پختہ ہو جائیے اور اس کے بعد ہم آپ کو شامل کر لیں گے۔ میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، آپ یہ بتائیے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو پٹاخوں کے اور آتش بازی کے اور حلوے وغیرہ کے اور مٹھائیوں وغیرہ کے بارے میں ان کے ساتھ میری ڈسکس رہی۔ تو اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فارس میں خوشی منانے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا تھا کہ وہ آتش بازی کیا کرتے تھے، اور جشن منانے کے لیے وہ آتش بازی کے ساتھ جشن منایا کرتے تھے۔ تو 12ویں امام کی جو ولادت ہے اس کا جشن بھی آتش بازی کر کے مناتے ہیں، اور اس کی مٹھائی بھی یہ تقسیم کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کام تو اہل سنت بھی کرتے ہیں، مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں، اور اہل سنت کے علاقوں میں بھی پٹاخے بج رہے ہوتے ہیں، چکر کیا ہے یہ؟ ایک طرف اہل سنت جو ہیں اتنے بڑے مخالف ہیں، اور دوسری طرف ان چیزوں میں آپ کا ساتھ وہ کیوں دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اہل سنت کو بیوقوف بنا دیا ہے ہم لوگوں نے۔ آپ ان سے پوچھیے کہ آپ یہ حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ تو وہ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے حلوہ نوش فرمایا تھا، بعد میں ہم لوگ حلوہ کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ جس غزوے کی وہ بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہونے کا، ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیے تو وہ غزوہ شعبان کی اس تاریخ کو ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو رمضان میں ہوا تھا۔ تو یہ باتیں مجھے اس نے بتائی، میں نے خود اس کے اوپر غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کی مسلمانوں کو تو خوشی ہو نہیں سکتی کہ وہ اس خوشی میں آتش بازی کریں اور اس خوشی میں مٹھائیاں ایک دوسرے کو کھلایا کریں، یہ تو ناممکن ہے۔ معمولی درجے کا ایمان والا مسلمان بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اس چیز کی خوشی منائے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ یہ سمجھ کر یہ حلوے وغیرہ مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو وہ بالکل بیوقوف بنائے گئے ہیں۔ اور اصل میں شیعہ حضرات نے اپنے 12ویں امام کی جشن ولادت منانے پر ہم لوگوں کو لگا دیا ہے۔ سنی کہلانے والے لوگ بیچارے بھولے بھالے، جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کون کروا رہا ہے، بس وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کے جو نام نہاد مولوی ہیں جو ان کو منع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ خود بھی ان تمام چیزوں میں شریک ہیں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی صرف اپنی دکانداری کر رہے ہیں، اور وہ شیعہ کی تمام چیزیں مسلمانوں سے کروانے کے شوقین بھی ہیں۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں تمام لوگ غور کریں کہ کون کون لوگ نادانستہ طور پر شیعہ حضرات کو تقویت دینے کا باعث بن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔